السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں بہار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسمارٹ ٹی وی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، بچپن کھیل کود کا وقت ہوتا ہے جب سب کچھ آسان ہو اور والدین مشکل چیزوں کا خیال رکھے، لیکن کچھ بچوں کو غیر معمولی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شاید اپنے بڑوں کو شکست دیں گے۔ بعض بچوں میں ایسی غیر معمولی خصوصیات اور صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ کسی اور بچے میں پانے کو نہیں ملتی۔ اب میں ان 5 منفرد بچوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن نے ہمیں سنانے کے لیے ایک ناقابل یقین کہانی دی ہے۔ چاہے غیر معمولی طبی مسائل پر قابو پانے کے لیے کام کرنا ہو یا اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں میں مہارت حاصل کرنا سیکھنا ہو، یہ بچے ہم سب کے لیے ایک مثالی تحریک ہیں۔ پروجیریا بچوں کی ایک خاص قسم کی بیماری ہے۔ پروجیریا سے جسم 8 گنا زیادہ تیز بڑھتا ہے۔ نتیجے کے طور پر 6 سالہ بچہ ایک 70 سالہ شخص کے جسم کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی کھوکھلی آنکھیں اور جلتی ہوئی جلد دوسرے بچوں کو خوفزدہ کرتی ہے، اور اس کے جوڑوں کا درد اور کمزور جسم اسے جسمانی طور پر اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم اس کی دماغی سرگرمیوں میں اضافہ کی وجہ سے اس کے پاس اپنی عمر کے لحاظ سے زیادہ ذہانت ہوتا ہے۔ یہ اس کی ماں اور اساتذہ کو مسلسل متاثر کرتی ہے۔ یہ پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ ایسا بچہ اپنی نوعمری کے بعد زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ پروجیریا کے مریض اوسطاً 13 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں۔ مرمٹ سنڈروم میں شیرخوار بچوں کے دونوں ٹانگیں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیلوا پیپن مرمٹ سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جسے طبی طور پر سائرنومولیا کہا جاتا ہے، یعنی شیلوا کی دونوں ٹانگیں ایک ساتھ ملا کر پیدا ہوئی تھی۔ شیلوا کے لیے ڈاکٹروں نے اپنی دل دہلا دینے والی پیشن گوئی کی تھی کہ وہ 1999 میں اپنی پیدائش کے چند دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہے گی۔ شیلوا کی ٹانگیں اس وجہ سے الگ نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کی ٹانگوں سے بڑی شریانیں چل رہی تھیں۔ اس حالت کا مطلب یہ تھا کہ شیلوا کے پاس کوئی بچہ دانی، مثانہ یا بڑی آنت نہیں تھی، اور اس کا صرف ایک جزوی طور پر کام کرنے والا گردہ تھا۔ ان حالات کے باوجود شیلوا نے اپنی مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ڈاکٹروں کو غلط ثابت کرنا جاری رکھا۔ 2009 میں اس نے اپنی 10ویں سالگرہ منائی۔ اس سے پہلے وہ اپنی زندگی کو طول دینے کے لیے 2 گردے ٹرانسپلانٹ اور کئی دوسرے آپریشن کر چکی ہے۔ اس نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ وہ ایک حقیقی لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ ارہینیا ماگیرا سے تعلق رکھنے والی ٹیسا ایونز پیدائشی طور پر ارہینیا کے ساتھ پیدا ہوئی۔ یہ ایک انتہائی نایاب حالت ہے جس میں شیرخوار بچے کو سونگنے کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی کیویٹی سائنس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ناک کی ہڈی سے محروم تھی۔ اس کے والدین اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پہلے مریضہ بننے دے جس نے اس کی مدد کے لیے ایک نئی طریقہ کار سے گزرنا ہے۔ ایک D3 پرنٹر نے ایک پلانٹ بنایا جسے جلد کے نیچے رکھا جا سکتا ہے تاکہ ٹیسا کو ناک کی شکل دی جا سکے۔ جب اس کا بڑھنا بند ہو جائے گا تو ایک T2 آرٹسٹ جلد میں قدرتی شکلوں اور نتنوں کو متاثر کرنے کے قابل ہو جائے گا، جس سے ٹیسا ایک نارمل بالغ نظر آئے گی۔ ابتدائی سرجری کامیاب رہی۔ پلانٹ نے اسے ایک چھوٹا ناک کا ٹکڑا دیا ہے جس نے اس کی آنکھوں کے درمیان کا حصہ بڑھا دیا ہے۔ ڈاکٹر اس سرجری کو ہر 2 سال بعد دہرانے کا ارادہ رکھتے ہیں جب تک کہ وہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ اس کا چہرہ اب بڑھنے اور نشوونما نہیں پا رہا ہے۔ پیدائش کے وقت ٹیسا کو سانس لینے میں مدد کے لیے اس کے گردن میں ٹریچیوسٹومی ٹیوب کی وجہ سے ٹیوب لگانا پڑی۔ ابتدائی چند مہینوں کے علاوہ جب اسے اپنے منہ سے سانس لینا سیکھنا پڑا، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کوئی طویل مدتی اندرونی خطرات نہیں ہونے چاہیے۔ ہائی لینڈر سنڈروم جنوبی کوریا کا شن ہیمیون کو یہ بیماری لاحق ہے۔ ہیمیون 1989 میں پیدا ہوا تھا اور اب 2023 میں 34 سال کی عمر میں بھی ایک نوجوان نوعمر بچے کی خصوصیات رکھتا ہے اور 12 سال کا دکھائی دیتا ہے۔ ہائی لینڈر سنڈروم نامی ایک نایاب حالت کی وجہ سے اسے ابھی بلوغت سے گزرنا ہے، جس کی وجہ سے جسم بہت آہستہ آہستہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کی جسمانی حالت اور صحت عمر کے لحاظ سے بالکل فٹ ہے، اس لیے اس کی حالت اسے ڈیٹنگ پروفائل کے علاوہ کسی بھی پہلو سے روک نہیں رہی ہے۔ اس حالت نے ہیمیون کو زندگی کا مکمل تجربہ کرنے سے نہیں روکا ہے۔ اس کی تصاویر کلبوں میں لوگوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے اور یہاں تک کہ مقامی سپر مارکیٹ سے شراب خریدتے ہوئے بھی لی گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے اسے پیٹر پین آف کوریا کا لقب دیا اور وہ پیارے دوستوں اور خاندان والوں سے گھرا ہوا ہے۔ آئیے آپ کو کرسٹینا پیمینووا سے ملاتے ہیں۔ کرسٹینا پیمینووا 3 سال کی عمر سے ہی ماڈلنگ کر رہی ہے۔
9 سال کی عمر میں وہ بین الاقوامی سطح پر دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کہلاتی تھی۔ روس میں پیدا ہوئی، اس نے اپنی ماڈلنگ کیریئر کا آغاز ایک چھوٹی بچی کے طور پر کیا جو ڈولس اینڈ گبانا اور روبرٹو کیولی جیسی اشرافیہ برانڈز کی مہموں میں شامل تھی۔ کرسٹینا پیمنیوا کے فیس بک پیج کو اگر دیکھا جائے تو اس کا فیس بک صفحہ، جس کا انتظام اس کی والدہ کے زیر انتظام ہے، اب 20 لاکھ سے زیادہ لائکس ہے۔ تاہم ناقدین نے لڑکی کی شہرت پر سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں کیونکہ اس کی تصاویر پر کئی نامناسب اور بعض اوقات جنسی تبصرے چھوڑے جاتے ہیں۔ کرسٹینا اپنی والدہ کی وجہ سے انڈسٹری میں آئی، جو ایک سابق ماڈل چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنی اکلوتی بیٹی اس نقش قدم پر لے چلے۔ گلیکریا کو اپنی بچی کو شوٹنگ پر لے جانے کا خیال آیا، جہاں لوگ گلیریا کو بتائیں گے کہ کرسٹینا کتنی خوبصورت ہے اور گلیکریا کو کرسٹینا کو ماڈلنگ میں لانا چاہیے۔